میرے اسلامی بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 400 سال بعد شہر سمرقند میں ایک سادات گھرانہ رہتا تھا۔ وہ ہوا ایسے کہ ان کے ایک ماں اور بیٹی تھے، ان کے والد کو ڈاکو نے قتل کر دیا۔ وہاں سے وہ شہر چھوڑ کے وہ شہر بخارا میں ماں بیٹیاں آ گئی۔ شہر بخارا میں آ کر انہوں نے وہاں آ کر وقت کے حکمران کو اپنا حال بتایا، کہا کہ ہم سید زادیاں ہیں ماں بیٹی، ہمارے خامد اور والد کو ظالموں نے بلا وجہ ناحق قتل کر دیا ہے۔ اب آپ ایسے کریں، ہماری روٹی خوراک اور ہماری رہائش کو بندوبست کر دیں۔ تو جو سمرقند کا وہ بخارا کا حکمران تھا، اس نے کہا کہ آپ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شجر نسب، کوئی پرچہ شجر نسب کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح آپ کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا ہے۔ آپ کا باپ، دادا، پردادا، حضرت علی، حضرت حسن حسین سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آپ کا ان کے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ ان سید زادیوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اس وقت شجر نسب کے بابت کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے، لیکن ہم ہیں سید زادیاں، اگر تیرا دل چاہتا ہے تو ہمارے لیے خوراک اور رہائش کا انتظام کر دے۔ میرے دوستو بھائیوں، وہ حکمران اسی بات پر بضد رہا، بخارا کا حکمران اسی بات پر بضد رہا، نہیں مجھے پرچہ چاہیے، مجھے کوئی ثبوت چاہیے۔ اگر آپ دعویٰ کرتی ہیں کہ آپ سید زادی ہیں تو مجھے کوئی ثبوت چاہیے۔ وہ ثبوت یہ چاہیے کہ آپ پرچہ دکھائیں، شجر نسب بتائیں کہ کس طرح آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، وہ دونوں ماں بیٹیاں وہ پرچہ شجر نسب کا پیش نہ کر سکی، اور اس بخارا کے حکمران نے ان کو انکار کر دیا کہ میں آپ کو اپنی جگہ نہیں رہا سکتا۔ تو اسی وقت وہ ماں بیٹیاں بخارا کے یہودی کے پاس چلی گئے۔ وہ یہودی ایک تاجر تھا۔ اب اس نے ان دونوں ماں بیٹیوں کو اپنے پاس پناہ دے دی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، رات کے وقت وہ جس بخارا کا مسلمان حکمران تھا، وہ سویا تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا چہرہ لال سرخ تھا غصے سے، اور آپ نے چہرہ انور آپ نے ایک طرف کر لیا۔ میرے دوستوں بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہماری بیٹیاں تیرے پاس آئیں اور تم اس سے ہمارا پرچہ پوچھتا رہا ہے، تو ہمارے شجر نسب کے بارے میں پوچھتا رہا، تم نے ماں بیٹیوں کا تم نے اکرام کیوں نہیں کیا سید زادیوں کا۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، جب صبح کے وقت وہ مسلمان حکمران اٹھا، اس نے شہر میں منادی کرا دی کہ کون ہے جو یہ بتائے کہ وہ ماں بیٹی سید زادی ہیں، اس وقت کہاں رہائش پذیر ہیں۔ تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ وہ فلاں یہودی تاجر کے پاس ہیں۔ تو ننگے پاؤں وہ بخارا کا مسلمان حکمران اس یہودی کے پاس کیا، ان ماں بیٹیوں سے بڑی معذرت کی کہ میں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، کہ آپ آل رسول ہیں، آپ سید زادی ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سے یہ بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف قیامت تک تمام زمانوں پر ہے۔ اور دیکھا یہ کہ 400 سال بعد آپ ایک سید زادیوں کو نہیں بھولے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستوں بھائیوں، کس طرح اپنی آل کو بھول گئے ہوں گے کہ جب شام کے وقت حضرت سیدہ زینب نے کہا، وہ ایک نوحہ پڑا، تو جب آپ نے خاندان کے افراد کو ان کے سروں کو نیزوں پر چڑھے تو دیکھا، تو آپ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے مدینے کی طرف منہ کر کے زور سے کہا، واہ محمدہ، واہ محمدہ، ہائے یا محمد، ہائے یا محمد۔ اے نانا جان، آج آپ کو دیکھے کہ تمہاری امت نے تمہاری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کر دیا۔ پھر فرمایا، ھذا حسین من الرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نانا، یہ آپ کا نواسہ حسین یہ بارات کے ساتھ جا رہا ہے، مزمل بالدماء، اس نے خون کی چادر اوڑھی ہے، وقتل الاعضاء، اور اس کا جسم چھلنی ہو گیا ہے، موٹی موٹی ہو گیا ہے، وذریاتک مقتلہ، اور اے نانا جان، آج آپ کی بیٹیاں، آج آپ کی اولاد شہید ہو چکی ہے، آج آپ کی اولاد ذبح ہو چکی ہے، وبناتک سبایا، اے نانا جان، آج آپ کی بیٹیاں قید کر لی گئی ہیں، وتصفیۃ الریاح، اور ہواؤں نے اڑ کے ان پر آج مٹی کا کفن ڈالا ہے،